بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ظہیر الدین محمد بابر کے بارے میں۔ ظہیر الدین محمد بابر 14 فروری 1483 کو وادی فرغانہ کے حکمران عمر شیخ مرزا کے ہاں پیدا ہوا۔ بابر کا والد کی طرف سے براہ راست سلسلہ نسب 5ویں پشت سے امیر تیمور سے جا ملتا ہے اور ماں قتلک نگار چنگیزی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ بابر کے والد عمر شیخ مرزا کے انتقال کے بعد بابر وادی فرغانہ کا حکمران بنا، لیکن اس کے چچا اور دیگر رشتہ داروں نے اسے وادی فرغانہ سے بے دخل کرنے کی کوششیں کی، لیکن بابر نے سلطان احمد مرزا سمرقندی اور ماموں سلطان محمود کی ناپاک کوششوں کو نومبر 1497 میں ناکام بنا دیا اور چچا زاد محمود کی باہمی لڑائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سمرقند پر بھی قابض ہو گیا، لیکن 4 ماہ بعد اسے سمرقند چھوڑ کر اپنے صدر مقام آذربائیجان پر لوٹنا پڑا، کیونکہ ادھر اس کے خلاف سازشیں ہو گئی تھیں، لیکن جلد ہی اس نے آذربائیجان پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ 1499 کو بابر نے فرغانہ کی ریاست کو اپنے بھائی کے ساتھ تقسیم کر لیا اور اسی سال شادی بھی کر لی۔ اب بابر سمرقند کی طرف بڑھنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ شبانی خان ازبک نے سبقت کی اور سمرقند شہر پر قبضہ کر لیا، لیکن یہ قبضہ بابر نے اگلے سال اچانک حملہ کر کے اسے چھین لیا۔ اب بابر اور شبانی میں کافی دشمنی پڑ گئی۔ اپریل 1501 میں سرپل کے مقام پر شبانی خان نے بابر کو شکست دے دی اور سامان رست کی کمی کی وجہ سے بابر کو سمرقند چھوڑنا پڑا۔ بابر کے چچاؤں نے اس کی مدد بھی کی اور تتبل کے خلاف اسے افواج بھی پہنچائی اور خود بھی مدد کو نکلے، لیکن تتبل نے شبانی خان سے اتحاد کر کے 1503 میں ان کو ارچیان کے مقام پر شکست دے دی۔ جون 1504 میں بابر کابل کی طرف بڑھا، جس پر اس کے چچا کا حق تھا، لیکن اس وقت وہ ارغونوں کے قبضے میں تھا۔ بابر نے اپنے بھائی اور دیگر جانصاروں کی مدد سے کابل فتح کر لیا۔ اب بابر کی حکومت مستحکم ہونے لگی اور 1505 میں وہ سلطان حسین خان مرزا کی درخواست پر ازبکوں کے خلاف ہرات جا پہنچا، لیکن شبانی خان نے سلطان حسین خان مرزا کی موت کے بعد اس کے بیٹوں کی نااہلی سے فائدہ اٹھایا اور خراساں کا کافی حصہ فتح کر لیا اور بابر کو خالی ہاتھ کو ہندوکش کو عبور کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ بابر نے 1507 میں ارغونوں سے قندھار چھین لیا، لیکن شبانی خان پھر سے سامنے آ گیا اور قندھار کا محاصرہ کر لیا۔ بابر نے مفوتہ شہر کے بجائے ہندوستان کا رخ کرنا زیادہ بہتر سمجھا اور ادھر شبانی خان کی جنگ شاہ اسماعیل صوفی سے ہو گئی۔ شاہ اسماعیل صوفی نے شبانی خان کے لشکر کو شکست دے دی، جس میں شبانی خان مارا گیا۔ اب بابر کے لیے راستہ آسان ہو گیا تھا کیونکہ اس کا دشمن مارا جا چکا تھا۔ پھر بابر نے اکتوبر 1511 کو ازبکوں کو شکست دے کر سمرقند پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن 1511 میں ازبکوں نے پھر سے اسے شکست دے دی اور وہ سمرقند چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ 2 سال تک قندھار کے علاقے میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا رہا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر وہ کابل واپس آ گیا اور مشرق اور جنوب کے زرخیز علاقوں میں یلغاریں کرنے لگا۔ مئی 1522 میں ارغونوں سے قندھار کا قبضہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب بابر کو مکمل ایک ٹھکانہ مل گیا تھا، تو پھر بابر نے اپنی توجہ ہندوستان کی طرف پھیر دی۔ اس مقصد کے لیے بابر نے 1516 میں تیاری کرنا شروع کر دی اور وہ 5 چھوٹی چھوٹی مہموں کے ذریعے ہندوستان کے سیاسی حالات کا مطالعہ کرتا رہا۔ دوسری طرف ہندوستان میں لودھیوں کی حکومت تھی۔ دولت خان لودھی لاہور کا حاکم تھا، جبکہ ابراہیم لودھی بادشاہ تھا۔ اس کے چچا عالم خان نے بغاوت کر دی، لیکن اس سے شکست کھا کر دولت خان کے پاس آ گیا۔ دولت خان اور عالم خان نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی اور دعوت بھی اس خیال سے دی کہ بابر آئے گا اور حملہ کر کے واپس لوٹ جائے گا تو حکومت پر ہم قبضہ کر لیں گے۔ بابر لاہور تک آیا، مگر دولت خان نے وعدہ خلافی کر دی اور بابر واپس چلا گیا اور جنگ کی بھرپور تیاریاں کرنے لگا۔ اور پھر رانا سانگا نے بھی ابراہیم لودھی کے خلاف بابر کی مدد کے لیے اپنی حمایت کا پیغام بھیجا۔ نومبر 1515 میں بابر ہندوستان کی طرف چلا اور یلغار کرتا ہوا پانی پت تک جا پہنچا، جہاں 12 اپریل 1526 کو بابر نے 24,000 فوج کے ساتھ ابراہیم لودھی کی 1,00,000 فوج اور 1,000 جنگی ہاتھیوں کو شکست دے دی۔ اس فتح کے بعد وہ آگے بڑھا اور دلی اور آگرے پر قبضہ کر کے اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ 1527 میں بابر نے خانوا کے مقام پر رانا سانگا کو بھی شکست دے دی، جو چتوڑ کا راجہ تھا۔ بابر نے اپنی زندگی پر ایک کتاب بھی لکھی جو تذکرہ بابری کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بابر نے اس کتاب میں تقریباً 18 برس کے حالات و واقعات لکھے ہیں۔ اس میں کئی طویل وقفے بھی ہیں، مثلاً 1502 سے 1505 تک، 1508 سے 1519 تک،
1520 से 1525 तक और 1529 से 1530 तक, लेकिन इन खाली जगहों को बाबर के बेटे हुमायूं ने पुर किया है। तज़किरे बाबरी के बारे में बहुत से मौरखीन की बहुत अच्छी ख्यालात हैं, जिनमें से रतबुल लिसान अपनी एक किताब में लिखते हैं कि बाबर की याददाश्तों यानी कि बाबरनामा का शुमार यकीनन इन किताबों में होना चाहिए जो तमाम ज़बानों के अदब में बहुत ही रोमानी और पसंदीदा समझी जाती हैं। और बाबर के बारे में मौरखीन के अक़वाल भी काफ़ी दिलचस्प हैं। तारीख रशीदी में बाबर के चचाजाद भाई मिर्जा हैदर ने उनके बारे में लिखा है कि बाबर जैसी सलाहियतें और लियाकत खानदान के किसी दूसरे फर्द में न थी, बल्कि हमारी नस्ल में से कोई भी बाबर जैसे तजुर्बात और हैरान कुन मार्कों से दो चार ना हुआ होगा। बाबर की जात लातादाद खूबियों से मजीन थी और इसके कमालात अनगिनत थे। यूं तो बाबर किसी तारफ का मोहताज नहीं। वो 1483 में पैदा हुआ, 12 या 13 बरस की उम्र में फरगाना में तख्त नशीन हुआ और फिर अपनी सल्तनत को बचाने के लिए इसे तवील जद्दोजहद से गुजरना पड़ा। फतूहात और शिकस्त दोनों से वास्ता पड़ा। आखिरकार वो अपनी आबाई सल्तनत से हाथ धो बैठा, फिर काबुल और कंधार फतह किए और उन इलाकों को अपनी बुनियाद बनाकर बरज़गीर की तरफ बढ़ा, जहाँ इसे कई तारीखी जंगें लड़ना पड़ी और आखिरकार वो बरज़गीर में तैमूरी सल्तनत की बुनियाद रखने में कामयाब हो गया, जो तकरीबन 300 बरस तक कायम रही। बाबर का इंतकाल 1530 में हुआ। जंगो जदल से फारिग होने के बाद बाबर ने अभी चैन का सांस ना लिया था कि इसे मौत का पैगाम आया। कहा जाता है कि दिसंबर 1530 में जब हुमायूं बुखार में मुब्तला हुआ और इसे जान के लाले पड़ने लगे तो शाही हकीम को बुलाया गया, लेकिन बुखार जाने का नाम ना लेता था। बाबर ने खुदा से दुआ मांगी कि ऐ खुदा, हुमायूं की बीमारी मुझे मिल जाए और मेरे ओस तू इसे जिंदगी अता कर। इत्तफाक ये हुआ कि हुमायूं जल्द सेहतयाब हो गया और बाबर 6 माह बाद बुखार में मुब्तला होकर 26 दिसंबर 1530 को अपने खालिक हकीकी से जा मिला। ये थी बाबर की हिस्ट्री। आज की वीडियो हमारी यहाँ पे इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।